دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی میں۔ اس پروگرام کے اندر ہم ایسی باتوں کو جانتے ہیں کہ جن کے ذریعے اگر ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے، پاکیزہ بن جائے۔ اور اس پروگرام کی خوبصورتی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سچ بولنا۔ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جھوٹ سے بچیں اور سچ بولیں۔ سچا آدمی دنیا میں بھی خوش رہتا ہے اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی خوش رہے گا۔ اور سچ بولنا ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ ریلائبل ہو جاتا ہے، وہ قابل اعتماد ہو جاتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور ایسا شخص فائدے خود ہی دیکھتا ہے۔ تو آئیے سچ بولنے سے متعلق کچھ باتیں سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جی حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج شریف ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ خیریت سے؟ اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا احسان، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سچ بولنے کے تعلق سے اللہ پاک اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا یہ قیامت کا وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، فائدہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ پاک سے راضی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ کیا بات ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں سچ بولا تھا ان کا سچ قیامت کے دن انہیں کام آئے گا، انہیں فائدہ دے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ عمل کرنے کی جگہ دنیا ہے اور جزا یعنی انعام یا سزا ملنے کا دن آخرت ہے۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے سچ کی فضیلت قرآن کی روشنی میں کہ کتنے خوبصورت جو ہے وہ بات فرمائی گئی۔ قیامت کے دن یہ سچ نفع دے گا اور اس کے بعد پھر جنت کا بھی ایک منظر کھینچا گیا۔ تو جنت کتنی پیاری ہے، حاصل کرنا ہے تو اچھے اعمال اپنا لیجیے اور اس میں ایک سچ بھی ہے۔ اسلامی عقائد کی درستی جو ہے نا وہ عمل کو درست کرتی ہے۔ صحیح۔ اسلامی عقیدے جتنے اچھے پختہ آپ کے ہوں گے اس کا اثر آپ کے اعمال پر آنا ہی آنا ہے۔ کیا بات ہے۔ عقیدہ درست و عمل درست۔ جی، عقیدہ آخرت۔ اچھا۔ ایک دن ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے، جس کے اندر فیصلے ہونے ہیں، جس میں رزلٹ آؤٹ ہونا ہے، جس میں عدل ہونا ہے، جس کے اندر آپ کے اعمال کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ آپ نے دنیا کیسے گزاری، لائف کیسے تھی، کیا کیا کیا۔ جب انسان کا یہ عقیدہ درست ہوگا تو اس کا عمل درست ہوگا۔ دیکھیں اس قرآنی آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا قیامت کے دن۔ علماء نے یہی بات بیان کی کہ عمل کرنے کی جگہ دنیا ہے اور جو اس کی جزا ہے
یا برے عمل کی سزا ہے وہ آخرت میں ملے گی۔ اب ایک شخص کا عقیدہ ہو، ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل پختہ بیٹھا ہوا ہے، ایک دن آنا ہے، آج جو مرضی ہے کرتے رہو، ایک دن آنا ہے، کہیں سے بھاگ نہیں سکو گے، اس دن کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو پناہ دے، ہاں اللہ چاہے گا تو، مگر وہ اللہ کی چاہت پر ہے، اللہ کے فضل پر ہے، اللہ کے کرم پر ہے، بندہ از خود کہیں نہیں جا سکتا، کوئی پناہ گاہ از خود اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی اب آپ یوں سمجھ لیں، جب یہ بات ذہن میں آ گئی تو اب اس کا عمل اچھا ہوگا۔ تو یہ فائدہ سچ کا آپ کو اگر نظر نہیں آتا، بعد میں نظر آنا ہے۔ آپ کو سچ کے فائدے آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، بعد میں سمجھ میں آنے ہیں، اور اس سچ کا ثواب وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے کل نظر آئے گا۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ ہم گناہ گاروں کے سچے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنے کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اچھا، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء نے بڑی پیاری بات اس حدیث کے تحت فرمائی، یعنی وہ شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے، اللہ پاک اسے نیک آدمی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سچ بولنے کی عادت ہو گئی، نیک آدمی بن گیا، اسے اچھے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، اس کے کام اچھے ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور اس کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا، برائیوں سے بچے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، سچ کے فائدے، سچ کے فائدے سمجھیں، اور ایک بات سمجھیں، دنیا کے اندر کچھ کام دنیاوی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں۔ صحیح، انسان نقصان والے کاموں سے بچتا ہے، بالکل، فائدے والے باتوں کو اٹیمپٹ کرتا ہے، زندگی خوشگوار گزر جائے گی۔ اسی طرح ایک جو بات ہو رہی ہے عقیدے کی، جو اسلامی ایک کانسیپٹ ہے، دنیا کے اندر کیے جانے والے بعض کام ایسے ہیں جو آخرت خراب کرنے والے ہیں، بالکل، اور بعض کام ایسے ہیں جو آخرت بنانے والے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ کام جو آخرت خراب کرنے والے ہیں، کچھ کا تعلق دل سے ہے، کچھ کا تعلق ظاہر سے ہے، صحیح، یعنی عبادت کا کرنا یہ جو ہے آخرت بنانے والا ہے، اسی طرح دل کے گمان کر دیے برے تو یہ آخرت تباہ کرنے والا ہے۔ آپ نے بظاہر کو اٹیمپٹ نہیں کیا، ایک سوچا ہی ہے، جسٹ اس کو کہتے ہیں جسٹ ایک تھنکنگ ہے، لیکن یہ آخرت برباد کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ اپنے لیے صبر کا انتخاب کرتا ہے، ایسے موقع پر سچ بولتا ہے جہاں سچ بولنا مشکل ہو رہا ہے، تو یہ آخرت بنانے والا اس کا ایک اٹیم ہے جو اس نے کیا ہے، جو اس کی آخرت بناتا ہے۔ تو اب یہ جو ہوتے ہیں نجات دلانے والے اعمال، آخرت سنوارنے والے قلبی اعمال، باطنی اعمال، انسان کی اپنی فیلنگ سے تعلق رکھنے والے یہ اعمال جو ہیں، جب ان کی برکتیں بندے کو ملتی ہیں تو کتنی پیاری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کتنا پیارا نظام حدیث پاک میں، کتنی پیاری اس کی آپ یہ سمجھے رزلٹ بیان کیا گیا کہ وہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی جنت کا رستہ دکھاتی ہے۔ آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان، سچ بولنے کا عادی، نیکی کی طرف راغب، صحیح، اچھے کام کرے گا تو یہ ہوگا اس کی برکت سے کہ مرتے دم تک نیک رہے گا، برائی سے بچتا رہے گا۔ اب دیکھیے، اسلام نے سچائی کو اچھائی کہا، جھوٹ کو برائی کہا،
بالکل. اب سچائی کی ایسی اچھائی ہے کہ اس کا اچھے ہونے کا اثر دنیا پر بھی پڑتا ہے, اچھا, دنیا والوں پر بھی پڑتا ہے, اور دیگر لوگوں کے کاموں پر بھی پڑتا ہے. بھئی ایک شخص کی ایک لائف ایسی نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا سے سپریٹ ہو کر رہ جائے گا. اس کی جو اکیلے کی زندگی ہے, اکیلے کی لائف ہے, اس کا اثر یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے ایسے اکیلا نہیں ہے کہ اس کو دوسروں سے تعلق نہیں پڑتا. معاشرے میں رہتا ہے یا دنیا میں رہتا ہے وہ اکیلا نہیں ہو سکتا, یعنی لوگوں کے ساتھ اگر وہ سیپریٹ بھی ہو سب سے تب بھی وہ اکیلا نہیں ہے. بھائی کچھ خریدنے تو جائے گا, کچھ کھانے تو جائے گا, کچھ کمانے تو جائے گا, کچھ تو کرے گا, تو وہ رہتا ہے. اس کی سچائی کا امپیکٹ معاشرے پر پڑتا ہے. وہ بندہ ہے, دکاندار ہے, یار یہ بڑا سچا دکان, اللہ, بڑا اچھا دکاندار ہے. اب اس سے لوگوں کا اعتماد تو ہونا ہی ہے, ساتھ ساتھ اس کی سچی بات کا دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. یار یہ والا جو ہے نا سوٹ, اس میں یار یہ بی کوالٹی ہے, اس میں تھوڑا خراب ہے, آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو لے لیں بھائی, ہمارے ہاں اس کا ریٹ یہ ہے بھائی 250, یہ ہم 240 ہی کا بیچیں گے, زیادہ فرق سے ہم نہیں بیچیں گے, ہے یہ بی, آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو لے لیں. دوسرے کو اس کی سچائی سے فائدہ ملا, اعتماد بھی ہوا, فائدہ بھی ملا. تو فائدہ ملا اس کو, ٹھیک ہے, اس کو بھی فائدہ یہ ہوا کہ میری سچائی سے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں, لیکن سامنے والے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, اور یہ سچائی کی وجہ سے وہ برائیوں سے بچتا چلا جا رہا ہے, معاشرہ برزرا. یہاں سچ کی مثال دیتے ہوئے آپ نے تاجروں کی ایک مثال دی, تو اس سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی, پڑھی تھی کہ اسلام کے پھیلانے میں ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ تاجروں نے بھی کیا ہے. جی, اسلام کے پھیلانے میں تاجروں نے بھی ایک بہت بڑا کام کیا ہے. نہیں وہ ایسے سچے اور ستھرے تاجر ہوتے تھے کہ وہ ایک طرف جاتے تھے کئی دور دراز علاقوں پہ سفر کر کے, اور وہاں اپنا سامان بیچ کر آتے تھے, ساتھ میں نہ جانے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر آ جاتے تھے, مسلمان کر آ جاتے تھے. ان کی سچائی اور دیانتداری سے متاثر ہو کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے. یہی حسن اسلام ہے. دیکھیں اسلام کی تعلیمات اور عقیدہ آخرت کے عقیدے کی برکت ہے کہ انسان جو ہے جب اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اعمال اچھے کر رہا ہے, تو دوسرے مذہب والا فرد بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے, اس کی برکت کو محسوس کرتا ہے, اور اس وجہ سے وہ اسلام کے قریب آئے. جیسا کہ آپ نے بیان کیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی. روایت تو طویل ہے, جس میں یہ بھی ہے کہ سچے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجات دینے والی 3 چیزیں بیان کی. صحیح, نجات دینے والی 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی. نمبر 1, اللہ سے ڈرنا, خفیہ اور اعلانیہ. سبحان اللہ, چھپی ہوئی حالت میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو, اللہ پاک سے ڈرنا. نمبر 2, سچی بات کہنا, خوشی اور ناخوشی کی حالت میں. نمبر 3, اور درمیانی چال میں رہنا, امیری اور فقیری میں. سبحان اللہ. سچی بات ہمارا موضوع ہے, اس کے تعلق سے جو علماء نے بیان کیا, روایت میں سے کچھ حصہ ہم نے بیان کیا ہے, اکارڈنگ ٹو ٹاپک ہم نے کچھ بات لی, اور اس میں 3 چیزوں میں سے سچی بات کے تعلق سے جو علماء نے کہا وہ یہ, یعنی ہر حالت میں سچ بولے, غصہ اور خوشی اسے سچ بولنے سے دور نہ کرے. سبحان اللہ. یعنی انسان جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو اس کے اظہار سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول رہا, سچ کی طرف ہے. یعنی اس کی کوئی کنڈیشن, خوشی بہت ہے تو اب وہ اس طرح مثال کے طور پر اس خوشی کے اندر اس کے اظہار کے تعلق سے کوئی ناجائز کام کر رہا ہو یا اس معاملے میں کوئی جھوٹ کا اظہار کر رہا ہو, ایسا نہیں ہے. آپ کی کیفیت جو ہے, آپ کی کنڈیشن جو ہے, آپ کا موڈ جو بھی تھا, ان ساری چیزوں کے بعد بھی آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ سچے ہونے چاہیے, سچوں کے ساتھ ہونے چاہیے. بہت مختصر سا ایک مدنی گلدستہ میں آپ کو امیر سنت کو دکھاؤں گا. یہ جو ہے نا
ایک ہوتا ہے نا بڑا فلو میں بڑی پیارے انداز میں ایک بات بیان کی ہو، تو یہ بہت پیارے انداز میں امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری اور سچی بات بیان کی ہے. آئیے آپ کو ایک سچا سا مدنی گلدستہ دکھائیں. یہ جو حدیث پاک آپ نے لی، بہت ہی خوبصورت حدیث پاک آپ نے شامل کی. اس میں موضوع کے متعلق ہم نے ایک ہی بات لی ہے، لیکن یہ تینوں باتیں بڑی باکمال ہیں. ظاہر ہے باکمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. جی مدنی گلدستے کی طرف چلتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ ایسے مدنی پھول دیں کہ سب ایک دوسرے سے سچ اور صرف سچ بولیں. ہمارا رب سچا، اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچے، سارے نبی سچے، اولیاء کرام بھی سچے، صحابہ کرام بھی سچے، اہل بیت اطہار بھی سچے. اور قرآن نے حکم بھی دیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو الحمدللہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں. تو ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی اسلام کتنا سچا مذہب ہے. کیا بات. اللہ پاک سچا، اس کا دین سچا، اس کی کتاب، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچے. اور اسلام کی خوبصورتی کتنی پیاری ہے سبحان اللہ کہ اسلام سے وابستہ ہونے والے صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اولیاء کرام، سب کے سب سچے. سبحان اللہ. اتنی سچی بات ہے یہ کہ جو سچی نظر سے سچے اسلام کو پڑھے تو اس کو سچ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور سچ ایسی چیز ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صادق اور امین جو کفار مکہ تھے، انہوں نے بھی جو لقب دیا تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ صادق اور امین، یعنی یہ سچ بولتے اور امانت دار ہے. اور یہی وہ وصف ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعوت ایمان دی تو ان کے سامنے اس بات کو رکھا تھا. تو یہ سچ ایسی صفت ہے کہ اس کو سبھی پسند کرتے ہیں. جی دیکھیں، سچ وہ بات ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، یعنی جیسا ہوا ویسا آپ نے کہہ دیا. صحیح. ہیر پڑنے کی بات نہیں چھپائی آپ نے. تو سچی چیز یہ ہے. اور اس کی یوں سمجھے ایک مثال بڑی پیاری ہے. سچ کی تعریف آپ نے بیان کی. یہ سچ کی تعریف تو لازمی بات ہے، یہ ایک انڈرسٹوڈ سی تعریف ہے. سچ اتنا سچا ہے کہ اس کی تعریف کو بھی جو ہے نا وہ چھپایا نہیں جا سکتا، وہ سچ کی طرح ہی روشن ہے. سچ کی تعریف اتنا بیان کرنے کی بھی حاجت نہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے وہ سچ ہے. سچ ہے. سچ کی ایسی پیاری بات ہے. سچی باتیں سکھانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بیوپاری، کاروبار کرنے والے بدکار اٹھائے جائیں گے. مطلب یہ کہ قیامت میں سارے تاجر فاسق و فاجر ہوں گے سوائے ان کے جو پرہیزگاری کریں، بھلائی کریں، سچ بولیں. صحیح. یہ تو روایت ہے. روایت میں بیچ میں مرقات کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی کہ مطلب یہ کہ سارے تاجر کا جو حکم ہے وہ مرقات میں بیان ہوا. علماء نے بڑی پیاری بات اس کے بارے میں بیان کی جو ہمارے موضوع سے سچ کو سمجھنے کے تعلق سے بڑی پیاری ہے. یہاں اس حدیث میں جو سچ بیان کیا گیا ہے، سچ سے مراد سودے کے متعلق صاف بات کرنا. اچھا. اگر عیب والا ہو تو اس کو بغیر عیب والا ثابت نہ کرنا، یہ چیز سچ ہے. یعنی آپ کے پاس جو مال ہے اس میں ڈیفالٹ ہے، اس میں پرابلم ہے، آپ نے پرابلم بتا دی. بھائی بی کا مال ہے، اب بی میں جو چیزیں ہوتی ہیں جتنا پرابلم ہوتا ہے وہ اس میں اتنا مال ہے، وہ ہے پرابلم. آپ نے خود ہی بتا دیا مارکیٹ پریکٹس ہے، بی کا مال ہے، کلر اٹھا ہوا ہوگا، تھوڑا کچھ ہوگا، کہیں سے پھٹا ہوا ہوگا، کہیں یہ ہوگا، یہ بی کا مال ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ 2-4 گز اس کے اندر سوراخ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو چیز جیسی مارکیٹ ٹرینڈ کے اندر آپ نے بتا دیا بھائی بی ہے، تو یہ بی بولنا ہی کافی ہے اس کے لیے. اب آپ کے پاس ایک ہی فرد آ رہا ہے، اس کو آپ سوٹ دے رہے ہیں اور سوٹ آپ کو پتا ہے اس میں سوراخ ہے، پھٹا ہوا ہے، تو وہ تو آپ کو بتانا پڑے گا. تو اب یہ ایک بڑی پیاری بات ہے جو آپ نے بات جیسے کی تھی، اس سے مینٹل لنک کروں گا کہ اسلام نے سچائی اور صاف اور دیانتداری کے ساتھ
تجارت کی جو اصول بیان کیے ہیں، غیر مسلم سے بھی مسلمان کاروبار میں کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا. اس کو کوئی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ غیر مسلم کا مال ہے تو کاروبار میں آپ دھوکہ دیں اور اس کی جیبیں خالی کریں، اپنی جیبیں بھریں. ایسی کوئی بھی اسلام نے دھوکہ کسی سے کرنے کی اجازت، دھوکہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو نہیں کیا جا سکتا. اور وہی بات ہوئی، اس کا امپیکٹ کیا ہوا، رزلٹ کیا ہوا کہ تجارت کے لیے جانے والے اپنے اثرات چھوڑ کر آئے، اپنے اخلاق کے اثرات، اپنے کاروبار کی سچائی چھوڑی اور لوگ قریب آئے اور مسلمان ہوئے. تو یہ ایک اہم ترین بات ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ انسان کو کیا کام کیسے کرنا ہے. جانور ہے قربانی کے دن جیسے ہوتے ہیں، ابھی 2 دانت اس کے آئے نہیں ہیں، اس پہ جو مصنوعی 2 دانت لگا دیے. اچھا پتہ ہے سامنے والا قربانی کے لیے لے رہا ہے، یہ پتہ، اور ابھی ہمارا جانور پتہ ہے کہ یہ سال بھر کا نہیں ہے، جیسے بکرا وغیرہ جو ہوتا ہے. تو بیل وغیرہ ہے تو 2 سال ہو گیا، اونٹ ہو گیا تو 5 سال ہو گیا، جیسی اس کی جانور. ابھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے اس کی عمر، اور جو ہے نا وہ اس کو بیچ رہے ہیں، حالانکہ سامنے والا بھی بتا رہا ہے کہ قربانی کے لیے لینا ہے. دیکھیں یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں نا، جب اسلام کی تعلیمات پر عمل ہے تو اس کا رزلٹ سامنے آ گیا. اچھا اب اگر بالفرض وہ سچائی اس انداز سے نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ برکتیں بھی اس انداز سے نہیں ہیں. صحیح. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے نتائج بھی اس انداز سے نہیں ہیں. ایک شخص پیسے لے کر جا رہا ہے اور پیسے دے رہا ہے، اس سے مال لے رہا ہے مگر اعتماد نہیں ہے. اب خود دیکھیں نا آج کے دور میں بھی، یعنی ایک جانور، جیسے آپ نے بولا جانوروں کی منڈی جو ہوتی ہے وہ کتنے عرصے بعد لگتی ہے؟ سال میں ایک دفعہ. ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یار یہ والا جو بندہ ہے نا، یہ ستھری بات کرنے والا ہے، سب سے پہلے اپنے جا کر اس کے جو بھی اس کا پورشن ہے، اس کے پورشن میں، اس کے باڑے میں، اس کے پاس جا کر ہم نے جانور دیکھا. سال بھر بعد لگنی ہے، پھر بھی جناب وہ پہچان کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ ادھر کھڑا ہوتا ہے. سال جو ہے نا اس کے پاس آتے بندہ ستھرا ہے، بندہ ستھرا ہے. مثال کے طور پر اسی طرح آپ یوں دیکھیں کہ ایک بندے نے مثال عید کے کپڑے لینے ہوتے یار اس دکان پہ ضرور جانے چاہیے، بالکل جوتے لینے فلاں دکان پر جانا چاہیے. انسان کو سچائی سے اعتماد کی فضا جو ہے وہ بحال ہوتی ہے اور اس کے کاروبار پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے. تو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ لازمی بات ہے وہ اپنا کوئی بھی امیج بنا نہیں پاتے. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات جی برکت نہیں ہے، دکان نہیں چلتی، تو بہت دفعہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ تو آپ نے کچھ نہ کچھ جس کو کہتے ہیں نا چونا لگا کے آپ نے اپنی چیز بیچ دی، تو بھائی وہ ایک دفعہ ہی چونا لگوائے گا، وہ گھر جا کے پتہ چلی جاتا ہے بعد میں جب بات ہوتی ہے، تو پھر وہ اگلی دفعہ آپ کے پاس چونا کتھا لگوانے نہیں آنا ہے اس نے، پھر آپ رونا روئیں کہ جناب دکان میں برکت نہیں ہے، چل نہیں رہی. اور سچ کیا ہے، وہ برکت لے کر آتا ہے. تھوڑا بظاہر آپ کو لگے گا لیکن برکت والا ہوگا. اور پھر جیسا بھی بات ہوئی کہ ایک دفعہ جب تجربہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، سچا آدمی ہے، ستھرا آدمی ہے، جیسا کہتا ہے ویسی چیز ہوتی ہے، وہ لوٹ کر آئیں گے اور خود نہیں آئیں گے، 4 لوگوں کو بتاتے ہیں بھئی ادھر سے لو یہ اچھی چیز دیتا ہے، تو خود بخود برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں سچ جو ہے نا، سچ سے بندہ دور رہتا ہے نا، اس کی بھی کچھ اسباب ہیں، کچھ وجوہات ہیں. آخر بندہ سچ کیوں نہیں بولتا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جو بات بیان فرمائی، یعنی اس کا ایک سبب ہے تکبر. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تکبر جو اس کے پہلے سمجھیے کہ سامنے والے کو حقیر دکھانا ہے، اپنے آپ کو اوپر دکھانا ہے، اس کو گھٹیا ثابت کرنا ہے. تو اب ایسی جب مینٹلٹی ہے، ایسی سوچ ہوگی تو تکبر والا اپنی عزت بچانے کے لیے ہمیشہ سچ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا. کیوں؟ اس کو دوسرے کو گھٹیا ثابت کرنا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے. اب وہ اس کے لیے جھوٹ کا بھی سہارا لے گا، کیونکہ اس کا ہدف یہ ہے میں جو ہے اس کو گھٹیا ثابت کر دوں. تو اب وہ جھوٹ کی طرف آئے گا، تو سچ سے دور ہو جائے گا. تو تکبر ایک ایسا سبب ہے جو ویسے ہی تکبر سے بچنے کا حکم ہے. تو تکبر انسان کو سچ سے دور رہنے پر مجبور کرتا ہے. یعنی خود کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو گھٹیا سمجھنا اور ثابت کرنا، تو یہ تکبر ہوتا ہے. جب ثابت کرنے کے لیے زبان استعمال کر رہا ہوگا اس کی چیز خراب ہے، ارے یہ تو 2 نمبر چیز ہے، اس کو تو کچھ ہے، یہ 2 نمبر ہی بیچتا ہے، اس کو کیا پتا، اور یہ ایسی چیزیں دوسرے کی خراب بیان کرنی ہے، حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی ایسی نہیں ہے، تو جھوٹ بول کے بھی اس کی چیز کو. یعنی یہ ہوتا ہے پیچھے ایک گھر کا مال ہے، 2 دکانوں پر آیا ہے،
ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے, میرا مال دیکھ لو آپ, میرا مال بڑھ گیا, وہ جہاں سے بھی مارکیٹ میں نہیں ملے گا. تو پیچھے جو ہے دونوں دکانوں نے ایک ہی پیچھے گھر سے مال لیا, ایک ہی جگہ سے مال اٹھایا ہے, اور وہی آئٹم اسی دکان کا رکھا ہوا ہے, مگر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سبب اس کا یہ بھی ہے کہ جیسے بیان, تقریر یا کسی اس طرح کی باتوں کے اندر لوگوں کا دل جیتنے کی خواہش ہونا, یہ بھی اس کا ایک سبب ہے کہ بندہ سچ سے دور ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب کوئی اپنی اس طرح کی باتوں سے دل میں جگہ بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو بہت خوبصورت گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا. اب اس کے لیے وہ غلط باتوں کا بھی سہارا لیتا ہے اور سچی باتیں چھوڑ دیتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے فائدے کی بات, اصلاح کی بات, سچی بات, اس کو چھوڑ کر گھما کر کوئی اور بات کر دی, ایسی کرنی واہ واہ ملے. ہاں بھائی, یہ بہت زبردست بات کی. آپ کا کنکلوژن یہ کہ واہ واہ ملنی چاہیے. اب اگر سچی باتوں سے مل رہی ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں مل رہی, تھوڑی ادھر ادھر سے کر کر مل رہی ہے, تو وہ پھر بھی اس طرف جائے گا. 4 لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے نا, تو ایک بندہ تھوڑی اس طرح کی باتیں کرتا ہے, تھوڑا ماحول بنے, کوئی ہلا گلا ہو, تھوڑا ہنسی مذاق ہو, اس وقت کی گفتگو میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. صرف اور صرف یہ بیان وغیرہ کے تعلق سے نہیں ہے, تقریر کے تعلق سے نہیں ہے. وہ ایک تعداد کہے گی ہم تو بیان کرتے ہی نہیں ہیں, ہم تو سنتے ہی نہیں ہیں. تو بھئی یہ بیان نہیں ہے, جو گیدرنگ بیٹھی ہوتی ہے اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ہوٹنگ ہو رہی ہے, کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کے بیچ بھی جو ماحول بنتا ہے اس میں بعض کی خواہش ہوتی ہے مرکز نگاہ بننے کے لیے نا. محفل میں 4 بندے جیسے مثال دی بیٹھے ہو, تو اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ میری سنیں, تو اس کے لیے یہاں تک بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ایسی قصے بنا کے سنائے گا, ہوا نہیں کچھ, بس یوں. اور اس کی بھی بڑی مہارت ہوتی ہے, فنکاری ہوتی ہے, اگرچہ غلط ہے, تو یوں ہوا, وہ ہوا, یوں ہوا, پھر اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ چٹخارا ڈال کے, حالانکہ وہ سب جھوٹ ہوتا ہے, لیکن دوسرے کو بیان اس طرح کرا جا رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے, لوگ میری سنتے رہے اتنی دیر, ذرا میں ہیرو بن جاؤں اس جگہ کا. جی, تو ہیرو صاحب پھر بعد میں کہیں زیرو نہ ہو جائے. اب لازمی بات ہے ان ساری باتوں کو ہر بندے کو غور کرنا چاہیے, اور ایک سبب جو سچ سے دور کرنے کا ہے وہ ہے غیبت, اس کی عادت. اچھا, جب کسی کی برائی شروع کرتا ہے تو اب یہ گفتگو تو سچ سے شروع ہوئی. اچھا, اب اس کو قوت حاصل کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے, تھوڑی بات بڑھا چڑھا کر کرنے کے لیے بندہ سچ کے ٹریک سے گر جاتا ہے, اور پھر لازمی بات ہے غلطی کی طرف چلے جاتا ہے. جب آپ نے یہ مقصد لیا ہوا ہے کسی کی برائی کرنا اور برا ثابت کرنا, تو اب صرف سچ کے الفاظ سے برائی ثابت نہیں کر پا رہے تو جھوٹ کا بھی سہارا لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, غیبت تو اپنے طور پر ویسے ہی بندے کے لیے گناہ ہے, بلا اجازت شرعی غیبت نہیں کر سکتے. غیبت جو ہے اس سے ویسے ہی بچنا ہے, لیکن یہ غیبت کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ سچ سے دور جا پڑتا ہے. اس کو یہ کہہ سکتے کہ غیبت سے پھر بہتان میں بھی چلا جاتا ہے. غیبت سے بہتان میں چلا جاتا ہے. ابھی تک تو جائز برائی کرنا غیبت ہے, اور بلا اجازت شرعی کرے گا تو یہ گناہوں بری غیبت ہو جائے گی. جو اس میں برائی تھی وہی بیان کرنا تو غیبت تھی, لیکن بہتان یہ ہو گیا کہ اس نے ایڈ کر دیا وہ برائی جو اس میں نہیں تھی, تو یہ اور زیادہ ہلاکت کی طرف بڑھ گیا. تو ایک تو ہوتا ہے اسباب کو دور کرنا اور دیگر چیزوں کو اختیار کرنا تاکہ سچ کی عادت بنے. آئیے آپ کو امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے کی طرف لے کر جاتے ہیں تاکہ ہم سچ کی طرف کیسے سچ کی عادت اختیار کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ سچ بولنے کی عادت کیسے بنائیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. ویسے ایک محاورہ تو ہے, سانچ کو آنچ نہیں. آخر وہ سچائی کی زندگی میں تو گزارنے والے گزارتے ہی ہیں نا. جن کے مزارات پر چراغاں ہو رہا ہے اور ہر سال عرس ہوتے ہیں, لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے اور بڑے نیاز ہوتے ہیں اور ایصال ثواب ہوتے ہیں, یہ سب سچے ہی تو ہے. سچے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں نے دنیا میں سچائی کے ساتھ زندگی گزاری, تو آج ان کی موج لگی ہوئی نا. بڑی یعنی کہ غلط سوچ ہے کہ سچائی کا زمانہ نہیں ہے, جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. دراصل یہ اپنا ذہن خراب ہو گیا ہے, تو اس لیے ایسا ہوتا ہے. ورنہ حقیقت یہ کہ سچائی میں جو عظمت ہے وہ جھوٹ میں, حقیقت یہ کہ جھوٹ میں عظمت ہے ہی نہیں.
बर्बादी है, तबाही है। तो इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। हदीसों में भी सच के फजाइल मौजूद हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये जो बात हुई है मदनी गुलदस्ते में, सच का ज़माना नहीं, इस पर अगर आप थोड़ी सी मज़ीद जो है वो बात कर लें, क्योंकि ये एक जुमला होता है और ये क्यों होता है इस पर भी कुछ बयान कर दें। भाई सच का ज़माना नहीं, आप कितनी भी सच के फ़ज़ाइल बयान कर लें, बंदा बोलता है भाई प्रैक्टिकल लाइफ में यही है कि झूठ के बगैर काम निकलता नहीं है। तो सच तो बस ठीक है, बुजुर्गान दीन सुभान अल्लाह। आप दुनिया के कामयाब सच्चों की लिस्ट बना लें, जो भी हस्तियां इस्लाम के अंदर आई हैं, जितने बुजुर्ग गुजरे हैं, सब सच है। जिसने जो तरक्की की, अगर सच छोड़ कर की हो, उसको क्या कामयाबी मिली। मिसाल के तौर पे शैतान की तरक्की की क्या कामयाबी, क्या रिजल्ट है। आज भी तस्करा है शैतान का तो किस अंदाज से है। यजीद का जो मामला है, अगर उसको बज़ाहिर कुछ अरसे तरक्की मिल भी गई, कुछ अरसे जिंदा भी रहा वो, लेकिन एक शख्स ने हकीकत छोड़कर किसी और अंदाज को इख्तियार किया और रिजल्ट क्या आता है। यानी ये चीज़ याद रखे कि जो सच्चा आदमी है उसके जाने के बाद के असरात जो है बाकी रहते। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो वाक़या कितनी बार सुना होगा आप, जो घर से तशरीफ ले गए तो 40 डाकू थे और लूट लिया, कहा कि माल है, कहा हाँ यहाँ है, सिया हुआ है कमीज के अंदर, फिर आ गए और जाहिर किया और फिर डाकुओं ने पूछा सच क्यों बोला, तो फरमाया मेरी वालिदा ने मुझे कहा था, वालिदा की नसीहत थी। अब वो सच का असर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद कितना अरसा आपको इस दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए हो चुका, आपके चाहने वाले, इवन आप यूँ समझें खुदा ना खासा किसी के दिल में मैल हो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से, वो आपके इस वाक़ये के ताल्लुक से मोहब्बत ही रख सकता है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी आप इस सच का असर, यानी आप यूँ समझे ना, मजहबी माहौल में कौन सा बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे ये वाक़या सुनाकर सच की तरगीब ना दी जाती हो। यानी आज गौसे पाक हो रहा है तो 11वीं हो रही है तो न्याज हो रहा है, ये सारे काम करने वाले जो लोग हैं वो बच्चों को गौसे पाक का ये वाक़या बयान करते ही हैं। सच को शियार बनाया, आज भी उनके डंके बज रहे हैं, आज भी उनके सच्चे डंके बज रहे हैं, आज उनके सच के डंके भी बज रहे हैं, उनकी जात के सच होने के भी डंके बज रहे हैं। और जो ये बात कहते हैं ना सच का जमाना नहीं, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई शायद ही हो कि वो कभी अपनी औलाद को ये तरबियत देता हो कि बेटा सच का जमाना नहीं, तुम झूठ बोला करो। वो भी कभी झूठ को नहीं पसंद कर सकता, क्योंकि झूठ को कोई भी पसंद नहीं करता अक्लमंद आदमी, क्योंकि उसे पता है कि इस बच्चे ने फिर मुझे ही झूठ बोलना है। तो आप यूं तो सच का जमाना नहीं कह के कहते ना फेस सेविंग बाज़ औक़ात आदमी कर रहा होता है कि मैंने तो 2 नंबरी करनी है, वो नहीं रही होती, 2 नंबरी करनी है, तो उसके लिए इस तरह की बातें बना रहा हूँ। हालांकि वो अपनी औलाद को कभी नहीं कहेगा कि बेटा झूठ बोला करो। तो यही बात है ना, यही सच की सच्चाई ऐसी है कि जो लोग ये जुमला बोलते हैं ना, वो भी सच की सच्चाई को कबूल करने वाले हैं, सच की सच्चाई को जानने वाले हैं। देखिए, सच की अपने अंदर अहमियत बिठाने के लिए बहुत सारी बातों पर गौर करना ज़रूरी होता है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह ताला अलैह की आँख में ना मेल कुचैल जमा हो गई। अच्छा, आपसे लोगों ने कहा यार आँख जो है ना साफ कर लें, प्रॉब्लम थी। तो ये गए थे किसी डॉक्टर तबीब वगैरह के पास गए हुए थे, तो उसने कहा था आपने अपनी आँख को हाथ नहीं लगाना। अच्छा, तो अब इन्होंने कहा यार, मैंने उससे एग्री कर लिया था कि नहीं आँख पे हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने कहा हाथ नहीं लगाना, तो आपने कहा मैं नहीं लगाऊंगा। तो अगर मैं आँख साफ करता हूँ तो मेरी बात तो सच्ची नहीं रहेगी, अल्लाह, लिहाजा आँख में ये मैल जमा हुआ, आपने हाथ नहीं लगाया। ये तो इतनी सोच पे हाथ रख दिया। यहाँ तो बहुत सारे सवालात मदनी चैनल के नाजरीन के जहन में पैदा हुए होंगे। डॉक्टर साहब के पास गए थे, उसने कहा था चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हमने तो सारे एग्री किए थे, बिल्कुल डॉक्टर साहब, यूं ही पूरी गर्दन हिलाई थी।
اور پھر گھر آ کے تو پہلا کھانا ہی چاولوں کا تھا. دیکھیں بھائی بات یہ ہے جنہوں نے یہ عمل کیا ان کی مثال یہ ہے آج سلسلے میں بیان کی, اور آپ نے چاول کھائے, بریانی کھائے, کوفتے کھائے, شیر خورما کھایا, آپ نے کولڈ ڈرنک پی, جو کچھ کیا, تو آپ کی مثالیں نہیں دی جائیں گی. اور لازمی بات ہے پھر آپ کی صحت نے, آپ کے گلے نے, آپ کے پھیپھڑے نے, آپ کے گردے نے, سب نے بتایا ہوگا آپ نے کیا کیا کھایا ہے, اس کے اثرات آپ پر کیا کیا آئے. یہاں جھوٹ اور سچ کا پہلو بھی ہے اس طرح کی. دیکھیں اس بات میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بات کو برقرار رکھنا, اس کی سچائی کو برقرار رکھنا. وعدہ کرنے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو پورا کروں گا, اور بہتر یہ کہ اب اس کو پورا کرے. اور بعد میں اگر نیت بدل گئی ہے تو اب اس پر قلم نہیں چلے گا, لیکن آپ بہتر یہ ہے کہ جو بات کہیں وہ نبھائیں, اور یہ بہتر ہے. بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی نا ایسے موقع پر, یعنی جب وہ یہ سب نصیحتیں کر رہا ہو تو آپ اس سے ایگری ہی نہ کریں, آپ چپ جیسے بیٹھے رہیں. ہاں جب آپ کا دل ہی نہیں ہے کہ اس کام کو کرنا. مثال کے طور پہ ڈاکٹر کہے اگر اب میٹھا کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, نہیں ڈاکٹر خود میں بالکل میٹھا دیکھوں گا بھی نہیں, سنوں گا بھی نہیں کوئی ایسی چیز جس پہ مٹھائی آ رہی, اور دل, گردہ, پھیپڑے, آنتیں, رگیں سب ساتھ دے رہے آپ کا اس نیت کے اندر, تو آپ بول سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسے پرابلم ہی ایسا ہوتا ہے کہ گلے میں اس طرح آپ کا دانہ ہے, بھائی یہ دانہ یوں ہے, پھر گلا بند ہو جائے گا, پھر آواز نہیں نکل سکے گی, پھر نالیاں ڈلیں گی. تھوڑا بہت ڈاکٹر ڈراتے ہیں اور یہ اچھا بھی ہوتا ہے, ڈرانا بھی چاہیے تھوڑا بہت. ہاں پیسے کمانے کے لیے ڈرانے والی بات ایک الگ ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی نفسیات ہوتی ہے کہ اس کو ڈرایا تھوڑا سا جائے تو وہ فائدہ ہوتا ہے, تو واقعی نیتیں کر لیتا ہے, دل کے اندر ابھار آ جاتا ہے. اتنی کیفیت ہو تو ریپلائی کر دے. سچا بننے کے لیے چغل خوری کی عادت نکالیں. بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس جو ہے نا ایک شخص آیا, تو آپ کی مجلس میں حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ نے فوراً اس بندے کو کہا تو نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے؟ وہ اس نے بولا کہ میں نے تو نہیں کی. تو اس نے کہا مجھے ایک سچے آدمی نے بیان کیا. بادشاہ نے کہا مجھے ایک سچے آدمی نے بیان کیا. تو اب جواب جو ہے نا امام زہری علیہ رحمہ نے دیا. کیا بات؟ آپ فرماتے ہیں نہیں, وہ سچا آدمی نہیں ہو سکتا جس نے آپ کو بولا, وہ چغل خور ہے, اور چغل خور سچا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اس نے کہا ٹھیک آپ نے صحیح کہا, اور اس بندے کو جانے دیا جو آیا ہوا تھا. تو اب وہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ چغل خوری چھوڑے تو سچائی کی طرف آ سکتا ہے. چغل خور سچا نہیں ہوتا. ہاں, اور پھر سب باتوں کا آپ سمجھے, آج کا خلاصہ یہ سمجھے, زبان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. صحیح. تو جس طرح استعمال کرنے کا حکم ہے اس طرح استعمال کریں, سچ میں استعمال کریں, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. سچ کو آج نہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں, اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین جو عاشقان رسول اس سلسلے میں موجود ہیں سب پر نصر رحمت فرما, آمین. ہم سب پر کرم فرما, ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما, اچھا بنا, سچا بنا. الہ العالمین سچائی کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دین اسلام پر مجھے یا رب, دین اسلام پر مجھے یا رب, استقامت تو مرحمت فرما.